المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی لہ. قاری عبدالقدیر صاحب آگے تشریف لے آئے. آپ کے ساتھ جو ہے آپ بھی آگے تشریف لے آئے تو اچھا. ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ. درود پاک پڑھنے کی بڑی برکتیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے. صرف ایک تسبیح پڑھنے سے. اور تسبیح پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 3 منٹ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 درود پاک ہو گئے. تو اگر آپ اس درود پاک کی تسبیح پڑھیں گے صرف 3 منٹ لگیں گے، لیکن نعمت یہ ملے گی کہ ماتھے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا. اب بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ. اور نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ درود پاک کی کثرت کریں گے. بڑی پیاری محفل سجی ہے ماشاءاللہ. بڑی خوشی ہوئی. قاری صاحب نے جیسے مجھے بتایا تھا توقع کے مطابق ہی ماحول ہے. والد گرامی بھی جلوہ گر ہیں، بچے بھی موجود ہیں، فیملی کا ماحول ہے. اللہ تعالیٰ اس گھرانے کو آباد رکھے. یہ والدین کی دعائیں ہیں. دیکھیں انہوں نے کتنی پیاری دعاؤں سے مجھے بھی نوازا ہے، آپ کو بھی نوازا ہے اشعار کی صورت میں. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ اپنے بچوں کے سروں پہ سلامت رکھے، ان کی عمر دراز ہو، صحت والی زندگی ہو. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے گن گاتے رہے اور یہ گاتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں. ہمارے وہاں دہلی گیٹ میں نا ایک نعت خان تھے، بڑے اچھے نعت خان. عبدالحمید فانی شاید نام تھا ان کا. فانی صاحب کہتے تھے ان کو. وہ اشعار بھی لکھتے تھے اور پڑھتے بھی تھے بڑے اچھے انداز میں. جب ان کا آخری وقت آیا نشتر میں لے کے گئے ان کو ایمرجنسی میں، تو اپنے بیٹے کو کہنے لگے بیٹا نعرہ مارو. بستر مرگ پر ہے. کہنے لگے بیٹا نعرہ مارو. اس نے کہا ابا جی ڈاکٹر سارے سر پہ کھڑے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نعرہ مارو. میں کہا تہنی کیا نعرہ مار؟ کہتا جی میں کیا نعرہ تکبیر. اللہ ابا جی نے کیا اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق حق چاریہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم کیا پہ دم توڑ دو. نعرے مارتے چلے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی برکت ہے. جب اس دنیا سے جانے کا وقت آیا تو نعرے مارتے چلے گئے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ ذکر رسول کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ اس خاندان کو آباد رکھے. بچے نے بہت اچھا بیان کیا.
میرے خیال میں یہ تھا کہ بچہ آسان سوال کرے گا جو بچوں ہی کے لیول کے ہوں گے، لیکن یہ تو ہمارے لیول سے بھی اوپر کے سوال تھے، ہمیں بھی ان کے جواب نہیں پتہ تھے۔ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ابھی سے اس ماحول میں بڑھیں گے پلیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا ان کے پیچھے چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اس خاندان کو آباد رکھے۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اب میں اپنے بیان کے چند جو جھلکیاں ہیں وہ پیش کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، وقت کافی ہو گیا ہے۔ میں نے سوچا یہ تھا کہ میں یہ بیان کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں منسوب تھیں ان سے کیسے پیار کیا کرتے تھے، آپ کے آثار سے، آپ کی جو جو نسبت والی چیزیں تھیں، آپ کے چلنے کی جگہ سے، آپ کے بیٹھنے کی جگہ سے، آپ کے پیالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں منہ لگا کے پانی پیتے تھے اس جگہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سبزی پسند کرتے تھے اس سے، یہ ساری چیزیں اس بیان کے اندر شامل ہو سکتی ہیں۔ چند جھلکیاں پیش کر پاؤں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جب ان کے پاس تھے، جو ان کو نصیب ہوئے، تو آپ نے ان کی وہ قدر افزائی کی کہ رہتی دنیا تک مثال قائم کر دی۔ آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان کو اپنی ٹوپی میں سلوا لیا تاکہ وہ میرے سر پہ رہے، سایہ کنا، ان کی برکات میرے شامل حال رہے۔ جب آپ جنگوں میں جاتے تھے، غزوات پہ جاتے تھے، بالخصوص اس ٹوپی کو سر پہ رکھا کرتے تھے اور اس تصور سے جاتے تھے ان کی برکت سے مجھے فتح و نصرت نصیب ہوگی، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ آپ نے کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہر جنگ میں فتح یاب ہوئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت تھی۔ ایک جنگ میں آپ کی وہ مبارک ٹوپی گر گئی تو آپ گھوڑے سے اترے اور ٹوپی کو تلاش کرنے لگے۔ ٹوپی کو تلاش کرتے ہوئے اس کشمکش میں جو پیچھے مجاہدین کھڑے تھے، کافروں کا حملہ پورے عروج پر تھا، کئی مجاہدین اس کشمکش میں شہید ہو گئے، ان کی جانیں چلی گئی۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، آگے ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس ٹوپی کو آپ کی نظریں تلاش کر رہی ہیں۔ بالآخر وہ ٹوپی آپ کو مل گئی، آپ نے سر انور پہ رکھی، دوبارہ تلوار اٹھائی، جنگ دوبارہ شروع ہوئی، حتیٰ کہ مسلمانوں کو فتح و نصرت نصیب ہوئی۔ بعد میں آپ کے اصحاب نے آپ کو گھیر لیا۔ حضور، ایک ٹوپی کے اندر کیا چیز تھی کہ آج کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ اس کشمکش میں آپ اس ٹوپی کے پیچھے تھے۔ حضرت نے فرمایا بات یہ ہے، اس ٹوپی میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ میرے دل نے گوارا نہیں کیا کہ اس ٹوپی کی بے ادبی ہو، کسی کافر کے ہاتھ لگ جائے اور اس کی بے ادبی ہو جائے تو جان جاتی ہے تو چلی جائے، محبوب کی عظمت پہ حرف نہیں آنا چاہیے۔ الغرض، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، الغرض ان کے ہر منہ بان، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، الغرض ان کے ہر منہ پہ بے حد درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔
ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. دیکھیں نسبت سے کیسا پیار تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے. آپ نے حضرت ثابت بنانی جو آپ کے شاگرد تھے، تابعی بزرگ ہیں، اپنے وصال سے پہلے ان کو بلایا، فرمایا ثابت میری ایک وصیت پہ عمل کرنا. یہ انس ہے خادم رسول اللہ، 100 سال سے بھی زیادہ عمر تھی آپ، حضور کی دعا سے. فرمایا اے ثابت، جب میں مر جاؤں تو یہ منہ مبارک میرے منہ کے اندر میری زبان کے نیچے رکھ دینا. حضرت ثابت بنانی نے پھر اس پر عمل کیا. وہ خود کہتے ہیں جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو میں نے وہ منہ مبارک آپ کے منہ میں زبان کے نیچے رکھ دیے. نسبت رسول سے پیار کا عالم یہ. اور ثابت بنانی کی بھی میں بات سنا دوں. سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ علیہ، آپ اپنی کتاب توحید و شرک میں لکھتے ہیں کہ ثابت بنانی دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز کی توفیق دیتا ہے تو مجھے ضرور دینا، مجھے ضرور دینا. پھر کیا ہوا؟ جب ان کا وصال ہوا ثابت بنانی کا اور ان کی قبر کھودی گئی، آپ کو وہ دفنا رہے تھے، اینٹیں رکھ رہے تھے، آخری اینٹیں گر گئیں تو دیکھا ثابت بنانی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، ہے سرداروں کا عالم کیا ہوگا. یہی ثابت بنانی تھے. ان کی قبر کے پاس سے جب کوئی گزرتا تھا قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. بہرحال منہ مبارک سے ایسا پیار کر کے دکھایا. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھی منہ مبارک تھے اور آپ نے وہ سنبھال کے رکھے. بلکہ آپ کے پاس تو ایک اور نعمت بھی تھی، آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک تھے. ناخنوں پہ بھی ایک شعر میں سنانا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا. یہ ناخن جو ہے نا جب کٹتا ہے تو یہ چاند کی صورت بنتا ہے. پہلی کے چاند کو کہتے ہیں ہلال. تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب شعر لکھا اس ناخن پہ. فرماتے ہیں عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. مشکل کشائی کی جو عید ہے اس کا چاند حضور کے ناخن ہے. عید مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام. پھر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت آیا، آپ کو پتہ ان کی عمر شریف کتنی تھی؟ صرف 36 سال. میری عمر اس وقت تقریباً 46. ہم اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر کوئی خوبی نہیں آتی. وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے خلافت کا نظام بھی چلایا اور خلفائے راشدین کا دور یاد کروا دیا. عمر مبارک صرف 36 سال اور وصال کے وقت وصیت فرمائی کہ یہ ناخن مبارک اور منہ مبارک میرے کفن میں رکھ دینا. اور آپ کو بھی ایسے ہی دفن کیا گیا. یہ ہے نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا عالم. ایک صحابی ہے حضرت ابو محذورہ. ان کے سر پہ نا اس جگہ پہ بال بڑے لمبے تھے. اتنے لمبے تھے کہ جب آپ ٹوپی اٹھاتے یا امامہ شریف اٹھاتے تو وہ بال نیچے آ جاتے،
زمین تک چلے جاتے صرف اتنے حصے پہ. تو لوگوں نے ایک بار پوچھا حضور یہ کیا ہے، صرف اتنے حصے پہ اتنے لمبے بال؟ آپ نے فرمایا سنو، ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنا دست مبارک رکھا تھا. جہاں میرے آقا کا ہاتھ لگا ہے میں نے ساری زندگی وہاں کے بال نہیں کٹوائے، تاکہ اس لمس کی برکت ہے، لمس مصطفیٰ کی برکت مجھے آخر تک نصیب رہے. سنو، یہاں سرکار کا ہاتھ لگا ہوا ہے، اس کا مشابہت سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف اتنے حصے پر بال اور اتنے لمبے بال، لمس رسول سے پیار. میرے آقا کا جہاں ہاتھ مبارک لگا ہے. اور دیکھیں حضور اتنے شفیق تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. غالباً حضرت جابر ہی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے، جو بھی بچہ سامنے آتا اس کے گال پہ ہاتھ پھیرتے. میں نے یہ منظر دیکھا، میرا بھی دل مچل گیا، میں نے بھی اپنا گال آگے کر دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھی گال پہ اپنا ہاتھ پھیر دیا. فرماتے مجھے ایسے لگا جیسے ابھی عطار کی صندوقچی میں ہاتھ ڈالا گیا ہے اور نکال کر خوشبو سے بھرا ہوا ٹھنڈا ہاتھ میرے گال پہ لگایا گیا ہے. اتنی خوشبو اس سے مہک رہی تھی اور اتنی اس میں ٹھنڈک تھی. دیکھیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے. مدینے کے چھوٹے بچے پیالے میں پانی لے کے مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے، ان کی تمنا یہ ہوتی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اپنے ہاتھ اس پانی میں لگا دیں تاکہ ہم گھر جا کے برکت کے لیے پیے. تو روایت میں آیا کہ سخت سردیوں کے موسم میں بھی اگر کوئی بچہ ٹھنڈا یک پانی لے کے کھڑا ہو جاتا، میرے آقا اسے بھی محروم نہ فرماتے، اس ٹھنڈے پانی میں اپنا ہاتھ لگا دیا کرتے تھے. کتنا ہم ہاتھوں کو چھپاتے ہیں سردی میں، کتنی ان کی حفاظت کرتے ہیں، کتنا پانی سے گھبراتے ہیں، لیکن وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ٹھنڈے پانی میں بھی ہاتھ لگا دیا کرتے، غریبوں کی دلجوئی کیا کرتے. تو حضرت ابو محذورہ کے بال یوں لمبے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب مسجد نبی میں آتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس منبر پر بیٹھتے تھے، آپ آ کر اس منبر پہ ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ ہاتھ پھر اپنے منہ پہ پھیر لیا کرتے تھے. حضور کے بیٹھنے کی جگہ سے پیار. یہی عبداللہ ابن عمر ایک راستے میں جا رہے تھے، پکا راستہ چھوڑ کے نیچے اترے، کچے راستے پہ چلے، پھر اوپر آ گئے. مصاحبین نے عرض کی یہ کیا بات تھی؟ فرمایا ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی جگہ سے گزرا تھا، آپ بھی اس طرف نیچے ہو کے گزرے تھے، میں بھی نیچے ہو کے گزرتا، مجھے اس راستے سے پیار ہے. یہی عبداللہ ابن عمر ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو آپ نے اپنا امامہ شریف کا پیچ کھولا اور اس کی ٹہنی میں الجھا دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کو نکالا، دوبارہ امامہ شریف باندھا اور آگے بڑھ گئے. مصاحبین نے عرض کی حضور یہ کیا؟ فرمایا ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی درخت کے نیچے سے گزرا تھا، آپ کا امامہ شریف اس میں الجھ گیا تھا تو آپ نے اس کو نکالا اور دوبارہ لپیٹ لیا، بس اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں. حضور یاد آ گئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں. صحابہ کرام ہر نسبت سے پیار کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہے حضرت کبشہ انصاریہ، ان کے گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. انہوں نے پانی پیش کیا، مشک میں پوری مشک پیش کر دی پانی کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کو منہ لگایا اور پانی پی لیا.
حضرت کبشہ کا عمل دیکھیں، کیسا انہوں نے اس مشق سے پیار کیا. آپ نے چھری لی اور مشق کا منہ کاٹ کے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے سنبھال کے رکھ لیا کہ یہاں میرے آقا کے لب مبارک لگے ہیں. لب سے رسول سے پیار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس چیز سے ہو جاتی تھی، صحابہ کرام علیہم الرضوان ہمارے اسلاف اس سے یوں پیار کیا کرتے. حضرت انس کی بھی بات سنیں. آپ نے تو کمال کی بات کی. ایک غریب درزی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. حضرت انس فرماتے میں بھی ساتھ گیا. جب ہم اس غریب درزی کے گھر پہنچے تو انہوں نے گوشت کا شوربہ، کدو شریف کا سالن بنایا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ سالن پیش کیا اور میں نے یہ منظر دیکھا. حضرت انس فرماتے میں نے یہ منظر دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں شوربے میں ڈالی اور اس میں سے کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کھانے لگے. یہ تو تھا واقعہ. اب حضرت انس کا بیان سنیں جو میرا بیان ہے، جو میرے بیان کا موضوع ہے. حضرت انس فرماتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا اس دن سے میں نے بھی کدو شریف سے پیار کر لیا. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے محبت کی ہے، لہذا اس دن سے کدو سے میں نے بھی پیار کر لیا. کیا عشق ہے، کیا ان کی کیفیات ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ یہ پسندیدہ سبزی ہے اس لیے ہماری بھی پسندیدہ ہے، ہمیں بھی اس سے پیار ہے. اور وہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے کا، جب امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے، دسترخوان پہ کدو شریف کا سالن آ گیا تو ذکر چھڑ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند تھے. ایک صاحب اس دسترخوان پہ بولے پر مجھے نہیں پسند. امام ابو یوسف جلال میں کھڑے ہو گئے، اپنی تلوار نکال لی اور فرمایا جدد الایمان وَإِلَّا لَأَقْتُلَنَّكَ، دوبارہ کلمہ پڑھو ورنہ ابھی تمہاری گردن اڑا دوں. یہ قاضی القضات، چیف جسٹس آف اسلام تھے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ، چیف جسٹس تھے عالم اسلام کے. ان کا فتویٰ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز ہے اور اس نے یہ الفاظ کہے. آپ اتنے جلال میں امام مالک کے سامنے کسی نے کہہ دیا مدینے کی مٹی خراب ہے، آپ کو اتنا جلال آیا کہ آپ نے فرمایا اس کو 30 کوڑے لگا اور اسے قید میں ڈال دو. فرمایا میرا بس چلے تو اس کو قتل کر دو. اس سرزمین کی بات کرتا ہے جس پر حضور چلتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تھا ان کا پیار نسبت سے. یہ امام مالک پوری زندگی مدینہ منورہ میں گھوڑے پہ سوار نہیں ہوئے بلکہ کسی بھی سواری پہ سوار نہیں ہوئے. امام شافعی کو سارے گھوڑے دے دیے، انہوں نے کہا ایک گھوڑا آپ بھی رکھ لیں. آپ نے فرمایا مجھے بڑی شرم آتی ہے جس سرزمین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے میری سواری کے کھر اس کو روندے، میرا عشق یہ گوارا نہیں کرتا. آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، قول رسول کا اتنا ادب کرتے تھے، بغیر غسل کیے، بغیر خوشبو لگائے، بغیر مسند پہ بیٹھے حدیث شریف نہیں سناتے تھے. اعلیٰ حضرت کا آپ نے ذکر کیا. اعلیٰ حضرت کا بھی عشق کی ایک معمولی سی جھلکی دیکھیں. سید ایوب علی صاحب فرماتے ہیں کہ نماز پڑھ کے ہم نکلے، ظہر کی نماز مسجد سے، اور اعلیٰ حضرت اپنے کاشانہ اقدس کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا جب دروازہ آیا وہاں پھولوں کی بیل لگی ہوئی تھی
تو میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت اچانک رک گئے اور آپ نے ہاتھ باندھ لیے اور درود شریف پڑھنا شروع ہو گئے۔ سید صاحب بڑے حیران ہیں، کہتے میں نے عرض کی حضور یہ کون سا درود شریف پڑھنے کا مقام ہے؟ فرمایا یہ بیل کی طرف دیکھو، اس کا جو سایہ ہماری دیوار پہ پڑ رہا ہے اس سے نام محمد لکھا ہوا ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کہتے جب تک وہ نام لکھا رہا، پہلے میم پہ سایہ آیا، پھر ہا پر سایہ آیا، پھر اگلے میم پہ آیا، پھر دال پر آیا، جتنی دیر تک وہ رہا نام، اعلیٰ حضرت اتنی دیر تک کھڑے وہاں پہ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔ کیسے عشق ہے، نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا عالم۔ اعلیٰ حضرت میلاد شریف کی محفل میں دو زانو بیٹھتے تھے، ساری محفل چاہے وہ کئی گھنٹوں پر مشتمل ہوتی تھی، آپ نشست نہیں بدلتے تھے، پوری محفل دو زانو بیٹھ کر بیان کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے عشق کا کمال تھا، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی۔ بہرحال ہمارے اسلاف صحابہ کرام علیہم الرضوان اولیاء اللہ جس جس چیز کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، ہر اس چیز سے پیار کرتے رہے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ اچھا یہ بھی ضمناً بتا دوں، دو تبرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اب بھی امت میں موجود ہیں۔ ایک تو یہ منہ مبارک کتنے لوگوں کے پاس موجود، دوسرا آب زمزم شریف۔ آب زمزم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا اور اس میں کلی فرمائی، اپنا لعاب دہن ڈالا تاکہ قیامت تک آنے والے امتی میرے لعاب کی برکتیں پاتے رہے۔ یہ اس زمزم شریف میں کمال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا جو ان سے پیار کرتے ہیں ان سے بھی پیار کرو۔